بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شق صدر کی حقیقت۔ علامہ قسطلانی مواہب میں اور علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں، یہ جو کچھ مروی ہوا یعنی شق صدر اور قلب مبارک کا نکالنا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے خوارق کا اسی طرح تسلیم کرنا واجب اور لازم ہے جس طرح منقول ہوئے۔ ان کو اپنی حقیقت سے پھیرنا نہ چاہیے۔ رب العزت کی قدرت سے کوئی شے محال نہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ شق صدر اپنی حقیقت پر محمول ہے، اور حدیث صحیح اس کی مؤید ہے۔ وہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیون یعنی سلائی کا نشان آپ علیہ السلام کے سینے مبارک پر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جوہلائے اثر کا شق صدر سے منکر ہونا اور بجائے حقیقت کے اس کو امر معنوی پر محمول کرنا، جیسا کہ اس زمانے کے بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ شق صدر سے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ شرح صدر کے معنی مراد ہے، یہ صریح جہالت اور سخت غلطی ہے جو حق تبارک و تعالیٰ کی عدم توفیق اور علوم فلسفیہ میں انہماک اور علوم سنت سے بعد اور دوری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ خلاصہ کلام یہ کہ شق صدر سے حقیقتاً سینہ کا چاک کرنا مراد ہے۔ شق صدر سے شرح صدر کے معنی مراد لینا جو ایک خاص قسم کا علم ہے، صریح غلطی ہے۔ شق صدر آپ علیہ السلام کے خاص الخاص معجزات میں سے ہے، اور شرح صدر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، ابو بکر عمر کے زمانے سے لے کر اب تک بھی علماء صالحین کو شرح صدر ہوتا رہا ہے۔ نیز اگر شق صدر سے شرح صدر کے معنی مراد ہو جو کہ ایک امر معنوی ہے، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ سیون کا نشان جو آپ علیہ السلام کے سینے مبارک پر صحابہ کرام اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، کیا شرح صدر سے سینے پر سلائی کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شق صدر کے اسرار۔ پہلی مرتبہ جو حلیمہ سعدیہ کی یہاں زمانے قیام میں قلب چاک کر کے جو ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا، وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مطہر پاک کر دیا گیا، اور نکالنے کے بعد قلب مبارک غالباً اس لیے دھویا گیا کہ مادہ معصیت کا کوئی نشان اور اثر بھی باقی نہ رہے، اور برف سے اس لیے دھویا گیا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے، جیسا کہ شیخ اکبر نے فتوحات میں لکھا ہے، اس لیے مادہ معصیت کے بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا کہ حرارت عصیان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ اور قرآن و حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، جیسے رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ تحقیق جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ مال حرام اگرچہ دنیا میں کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو، لیکن عالم آخرت کے لحاظ سے اس کا مزاج آگ سے کم گرم نہیں، جیسے صبر کا مزاج اس عالم میں حنظل سے زیادہ تلخ ہے، مگر آخرت کے عالم میں عسل یعنی شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ وقس علی ھذا۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، یعنی صدقہ گناہوں کو ایسا ہی بجھا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ غصہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کو پانی ہی سے بجھایا جاتا ہے، اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے یا غسل کرے۔ آگ میں دو وصف ہے، ایک حرارت اور گرمی اور دوسرے علو یعنی اوپر کو چڑھنا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وصف کے لحاظ سے غضب کا یہ علاج تجویز فرمایا کہ وضو کرو اور غصہ کی آگ کو پانی سے بجھاؤ، اور دوسرے وصف یعنی بڑائی کے لحاظ سے یہ علاج تجویز فرمایا، جس کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر اس سے غصہ جاتا رہے تو فبہا،
ورنہ لیٹ جائے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے ابو ذر سے روایت کیا ہے۔ غصہ کی وجہ سے انسان میں جو ایک قسم کا علو اور بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا علاج تواضع، تذلل اور تمسکن سے فرمایا کہ غصہ آتے ہی فوراً زمین پر بیٹھ جاؤ یا لیٹ جاؤ اور سمجھ لو کہ ہم اسی مشت خاک سے پیدا کیے گئے ہیں، آگ بگولا بننے کی کیا ضرورت ہے۔ بخاری اور مسلم اور دیگر کتب صحاح میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ثنا کے بعد نماز میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد، اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے۔ اس دعا میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نمبر 1 گناہوں کی نجاست کی طرف کہ ان کے دھونے کی اللہ رب العزت سے درخواست کی، اس لیے کہ طریقہ یہ ہے کہ نجاست اور ناپاکی کو پانی ہی سے دھوتے ہیں، پاک چیز کو نہیں دھوتے۔ نمبر 2 گناہوں کی حرارت اور گرمی کی طرف کہ برف اور اولے کے پانی سے ان کے بجھانے کی درخواست کی، اس لیے کہ اگر گناہوں میں فقط نجاست ہی ہوتی اور حرارت نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بجائے برف کے پانی کے گرم پانی سے ان کے دھونے کی درخواست فرماتے، لیکن گناہوں میں نجاست کے ساتھ ساتھ حرارت بھی ہے، اس لیے تطہیر نجاست کے علاوہ تبرید اور تسکین حرارت کی بھی ضرورت ہے۔ گرم پانی سے اگرچہ تطہیر نجاست کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، مگر تبرید اور تسکین کا مقصد اعلی وجہ الاتم برف اور اولے ہی کے پانی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے گرم پانی کے ٹھنڈے پانی سے گناہوں کے دھونے کی دعا فرمائی۔ اسی وجہ سے امام نسائی نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا کہ نماز کے لیے بجائے گرم پانی کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ وضو اور نماز سے مقصد گناہوں کی آگ کو بجھانا ہے، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے جو غصہ کے علاج کے بارے میں گزر چکی معلوم ہوتا ہے۔ اور معجم طبرانی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے وقت ایک منادی اللہ رب العزت کی طرف سے ندا دیتا ہے کہ بنی آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے اوپر روشن کی ہے۔ چنانچہ اہل ایمان لوگ اٹھتے ہیں اور وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، رب العزت ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جس طرح ان آیات اور احادیث سے گناہوں کے مزاج کا گرم ہونا معلوم ہوتا ہے، ایسا ہی حدیث سے حب الہی اور محبت خداوندی کے مزاج کا سرد ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ دعا مانگا کریں، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد، اے اللہ اپنی محبت میرے لیے سب سے زیادہ محبوب بنا دے، حتیٰ کہ میرے نفس سے اور میرے اہل سے اور ٹھنڈے پانی سے۔ مائع بارد، ٹھنڈے پانی کا مزاج تو بارد ہوتا ہے، لیکن اہل کا مزاج بھی بارد معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے خاص بندوں کی یہ دعا ذکر فرمائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ان کو تیری اطاعت اور فرما برداری میں دیکھوں اور تیری معصیت میں نہ دیکھوں، اس لیے کہ مومن کی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہی سے ٹھنڈی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہی چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اطاعت خداوندی کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے اور معصیت کا مزاج گرم ہوتا ہے، کیونکہ معصیت کا تعلق جہنم سے ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سلسلہ میں مائع بارد اور اہل کو ملا کر دعا فرمائی کہ اے اللہ اپنی محبت گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے کئی زیادہ ہمارے لیے محبوب بنا دے، آمین۔ یہاں ایک قاعدہ نحویہ کی تغلید بھی ہوتی ہے۔ علم نحو کے نزدیک اگرچہ معطوف اور معطوف علیہ میں مناسبت ضروری نہیں کہ ان میں مغایرت ہوتی ہے، کیونکہ یہ شے
ان کی موضوع بحث سے خارج ہے، مگر بلغاء کے نزدیک مناسبت ضروری ہے۔ بس ناممکن ہے کہ آقائے دو جہاں سرور عالم افصح العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فصاحت و بلاغت سے خالی ہو۔ جس طرح آیات و حدیث سے معاصی کے مزاج کا گرم ہونا اور طاعات کے مزاج کا بارد ہونا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح کچھ خیال آتا ہے کہ شاید مباحات کا مزاج معتدل ہو، نہ حار اور نہ بارد، یعنی نہ گرم ہو اور نہ سرد۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ اور دوسری بار 10 سال کی عمر میں جو سینہ چاک کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا تاکہ قلب مبارک مادہ لہو و لعب سے پاک ہو جائے، اس لیے کہ لہو و لعب خدا سے غافل بنا دیتا ہے۔ اور تیسری بار شک کے صدر بعثت کے وقت جو قلب مبارک چاک کیا گیا وہ اس لیے کہ قلب مبارک اسرار وحی اور علوم الہیہ کا تحمل کر سکے۔ اور چوتھی بار معراج کے وقت اس لیے سینہ چاک کیا گیا تاکہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہیہ اور آیات ربانیہ کے مشاہدہ اور خداوند ذوالجلال کے مناجات اور اس کی بے چون و چگون کلام کا تحمل کر سکے۔ غرض یہ کہ بار بار شک کے صدر ہوا، اور ہر مرتبہ کے شک کے صدر میں جداگانہ حکمت ہے۔ بار بار شک کے صدر سے مقصود یہ تھا کہ قلب مطہر و منور کی طہارت اور نورانیت انتہا کو پہنچ جائے، اور اہل علم حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ فتح الباری باب المعراج کی مراجعت کرے۔ شک کے صدر کے بعد مہر کیوں لگائی گئی؟ جب کسی شے کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو مہر لگا دیتے ہیں تاکہ جو شے اس میں رکھ دی گئی ہے وہ اس میں سے نکلنے نہ پائے۔ جواہرات بھر کر تیلی پر مہر لگا دیتے ہیں کہ کوئی موتی نکلنے نہ پائے۔ اسی طرح آقائے دو جہاں فدا و ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو علم و حکمت سے بھر کر دو شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ اس خزینہ سے کوئی شے ضائع نہ ہونے پائے۔ نیز جس طرح شک کے صدر سے قلب کا اندرونی حصہ خط شیطان سے پاک کر دیا گیا، یعنی اسی طرح دو شانوں کے درمیان قلب کے مقابل بائیں جانب ایک مہر لگا دی گئی تاکہ قلب شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ شیطان اسی جگہ سے وسوسے ڈالتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کسی شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، اے رب العالمین، مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا کہ وہ کس راہ سے آ کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو من جانب اللہ دو شانوں کے درمیانی جگہ جو قلب کے مقابل بائیں جانب ہے وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح قلب مبارک کا اندرونی حصہ شک کے صدر کے ذریعے مادہ شیطانی سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح پشت کی جانب مہر لگا کر باہر سے بھی شیطان کی آمد کا راستہ بند کر دیا گیا۔ مہر نبوت کب اور کہاں لگائی گئی؟ بعض کہتے ہیں مہر نبوت ابتدائے ولادت سے تھی اور علماء بنی اسرائیل آپ کو اسی علامت سے جانتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ شک کے صدر کے بعد مہر لگائی گئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح اور راجح ہے، جیسا کہ بعض روایات سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ہی مہر نبوت کے ساتھ ہوئی ہے، اور عجب نہیں کہ جن روایات میں شک کے صدر کے بعد مہر نبوت کا لگانا مذکور ہے وہ سابق مہر نبوت کی تجدید اور اعادہ ہو۔ اس طرح سے تمام روایات میں تطبیق اور توفیق ہو جاتی ہے۔ شک کے صدر کے واقعہ سے حضرت حلیمہ کو اندیشہ ہوا کہ مابعدہ آپ علیہ السلام کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ علیہ السلام کو حضرت آمنہ کے پاس مکہ لے کر حاضر ہوئی اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ اس واقعہ کو سن کر بالکل ہراساں نہ ہوئی، اور ان انوار و تجلیات اور ان خیرات اور برکات کا جو زمانہ حمل اور ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے ذکر کر کے یہ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی،
اس مولود مسعود تک شیطان کی رسائی ناممکن ہے۔ تم مطمئن رہو، اس کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس ہو گئی اور آپ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب عمر شریف 6 سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ نے مدینہ کا قصد فرمایا اور آپ کو بھی ساتھ لے گئے۔ ایمن بھی آپ علیہ السلام کے امراء تھی۔ 1 ماہ اپنے میکہ میں قیام فرمایا، پھر آپ علیہ السلام کو لے کر واپس ہوئی۔ راستہ میں مقام ابوا میں حضرت بی بی آمنہ نے انتقال فرمایا اور وہی مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔